اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، اور میں پورا کروں گا تم سے کیے ہوئے عہد کو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ گزشتہ آیات میں آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 39 یعنی 30 سے لے کر 39 تک تخلیق آدم کے وقت کے حالات بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک یعنی 5ویں رکوع سے لے کر 14 رکوع تک جو ہے بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ رب کریم یہاں انتہائی لطیف پیرائے میں رب کریم انہیں سمجھا رہا ہے کہ تم پیغمبر کی اولاد ہو، اور انہیں پرزور ان الفاظ میں انہیں پرزور دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بنی کا مطلب ہے عبرانی زبان میں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل۔ بنی کا مطلب ہے اولاد، اسرا کا مطلب ہے بندہ، ایل کا مطلب ہے عبرانی زبان میں اللہ۔ تو بنی اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کی اولاد۔ اسرائیل جو ہے عبرانی زبان میں وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہماری عربی زبان میں عبداللہ کا مفہوم ہے۔ تو اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پے انبیاء اور رسل کا سلسلہ بھیجا۔ 2000 سال تک امامت کا تاج ان کے سر پر سجا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے علاقے میں اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ رہتے، 2 بیٹے ایک بیوی سے اور باقی 10 بیٹے جو تھے وہ پہلی 2 بیویوں سے تھے۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے 1 بھائی سگے اور 10 بھائی جو تھے وہ ستیلے تھے۔ ان کے ستیلے بھائیوں نے انہیں حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا، تو گزرنے والے قافلے نے انہیں نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کیا۔ مختلف مراحل سے گزر کر مختلف آزمائشیں اور مصائب ان پر آئے، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ مصر کے مختار کل بن گئے۔ پھر اسی عرصے میں قحط کے کچھ سال آئے، اور ان کے بھائی ان کے سامنے غلے کی طلب میں ان کے سامنے حاضر ہوئے کھڑے تھے۔ انہوں نے کمال درگزر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال درگزر سے کام لیتے ہوئے بھائیوں کو معاف کیا، اور انہیں مصر میں آ کر اپنے خاندان کو مصر میں آ کر آباد ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح یہ سارا خاندان حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو تھے وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ ان کی نسل وہاں عرصہ دراز تک خوب پھلی پھولی۔ 400 سال میں ان کی تعداد بڑھتی سے بڑھتی چلی گئی۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ مصر میں اتنا عرصے تک رہے، اور وہاں کی بادشاہت ان کے ہاتھ میں تھی۔ 400 سال کے بعد وہاں کے مقامی باشندے مصری، جو مقامی باشندے تھے مصری یا قبطی کہلاتے تھے، انہوں نے وہاں سے بادشاہت جو تھی وہاں کے مقامی باشندوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہاں کے مقامی باشندوں کی بادشاہت کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان سے مشقت لیتا اور ذلت کی زندگی ان کے لیے اس نے بنا دی۔
اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ تقریباً 1300 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے اس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور ذلت بھری زندگی سے نجات ملی۔ یہاں رب کریم بنی اسرائیل پر اپنے کیے گئے انعامات اور رب کریم نے جو انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر جو فضیلتیں اور جو انعامات رب کریم نے کیے، رب کریم یہاں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اذکروا نعمتی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یعنی اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، میری وہ نعمتیں جو میری قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں تھیں۔ میں نے تمہیں فرعون کی غلامی سے اور اس ذلت بھری زندگی سے نجات دی، وادی سینا میں تمہیں آباد کیا۔ اس کثیر تعداد کو، اور علماء نے لکھا کہ 6 لاکھ کی یہ تعداد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وادی سینا میں آباد کیا جہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کا ان پر سایہ کیا۔ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے ان کے لیے بہا دیے۔ ان کے کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے من و سلوہ کا انتظام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو ان پر انعامات کیے کہ انبیاء اور رسل کا ایک سلسلہ، کہتے ہیں ایک مسلسل تار تھا جو بنی اسرائیل میں انبیاء اور رسل کا رہا، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک وقت میں 2 نبی بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے۔ تو رب کریم انہی انعامات کا اور انہی نعمتوں کا کی یاد دہانی کرا کے رب کریم فرما رہا ہے کہ جو میں نے تمہارے انبیاء اور رسل کی وساطت سے میں نے تم سے جو وعدے لیے ہیں تم انہیں پورا کرو، تو پھر میں نے جو وعدہ تمہارے لیے کیا ہوا ہے میں وہ تمہارے لیے پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں ان سے وعدہ لیا تھا، ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک عظیم الشان پیغمبر پیدا کروں گا۔ جب میرا آخری نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں اور میری آخری کتاب قرآن مجید آئے تم تک پہنچے تو تم اس پر ایمان لانا۔ وہ نبی آخر الزمان تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے، تمہاری زنجیریں توڑیں گے، تمہارے طوق اتاریں گے۔ یہ رب کریم نے ان سے وعدہ کیا۔ اوفی بعہدکم، رب کریم نے یہ ان سے وعدہ لیا، اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ تم سے کیا ہوا پورا کروں گا۔ رب کریم نے فرمایا کہ میں نے تم سے وعدہ یہ کیا ہوا تھا کہ جو میرے نبی آخر الزمان کی تابع داری کرے گا، ان پر ایمان لائے گا، میں انہیں بخش دوں گا، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، میں انہیں نبی آخر الزمان اور قرآن آخری کتاب پر ایمان لانے کا دوہرا اجر عطا کروں گا۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد جو ہے وہ دین اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے عہد کو پورا کرنا یہ تھا کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اور انہیں جنت عطا کرے۔ اور آخر میں رب کریم نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا تم پر بھی نازل ہو۔ رب کریم یہاں پرزور دعوت اسلام دیتے ہوئے اس کے بعد اپنا ڈر یعنی اللہ کے احکام کو نہ ماننے والوں تک اپنا ڈر پہنچا رہا ہے۔ انداز بیان اور حکمت یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب کو ملحق کیا گیا ہے۔ ترغیب ہوتا ہے رغبت دلانا، ترہیب ہوتا ہے ڈر سنانا۔ رغبت اور رہبت دونوں جمع کر کے نبی آخر الزمان کا اتباع، ان پر ایمان لانے اور قرآن پاک کو اللہ کی آخری کتاب ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہی انسان کو اللہ کے احکام کی تعمیل کی رغبت دلاتا ہے۔ آیت نمبر 41 ہے ہمارے پاس، وَآمِنُوا
بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، اس کی یہ جو میں نے نازل کیا ہے یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت مت لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ رب کریم وہی سلسلہ کرام جاری ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ تم اس قرآن پاک پر، میری آخری کتاب پر جو میرے نبی آخر الزمان کے ساتھ نازل ہوئی ہے میرے نبی آخر الزمان پر نازل ہوئی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ تورات میں رب کریم نے نبی آخر الزمان کی آمد کا اور کتاب قرآن پاک کی بشارت دی تھی۔ رب کریم انہیں فرما رہا ہے کہ یہ تمہارا ان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا تمہاری تورات کی تصدیق ہوگی، کہ تم پر بھیجی ہوئی تمہارے رسول پر بھیجی ہوئی کتاب جو تورات ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بشارت دی ہے، اس بشارت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا نبی آخر الزمان بھیج دیا ہے۔ تو اس طرح یہ آنے والی کتاب تمہاری کتاب کی تردید نہیں کرتی بلکہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے اس پر فوراً ایمان لے آؤ۔ اور رب کریم فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی یہ مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے قرآن پاک جب مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، تو اس سے پہلے مشرکین مکہ قرآن پاک کا انکار اکثریت جو ہے وہ کر چکی تھی۔ تو یہاں رب کریم انہیں فرما رہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ مشرکین مکہ، تمہیں ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں تھی، تم تو اہل کتاب ہو، اور مدینہ میں یہود آباد تھے، جبکہ نصارہ جو تھے وہ یمن کے علاقے میں آباد تھے۔ ابھی ان تک، یعنی پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن پاک جو تھا وہ ان اہل کتاب تک پہنچا تھا، بنی اسرائیل تک پہنچا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اہل علم میں سے، اہل کتاب میں سے تم پہلے انکار کرو گے تو دوسری جماعت نصارہ جو ہے وہ بھی اسی راستے پر چلیں گی۔ اس لیے تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور اللہ کی اس بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور رب کریم آگے مزید انہیں فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑا مول نہ لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تمہیں زیادہ قیمت ملے تو تم میری آیات کے بدلے میں لے لو، نہیں، یہ نہیں فرمایا جا رہا، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دنیاوی مفاد کی لالچ میں تم میری آیات پر ایمان لانا اور میرے نبی کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو۔ اس انکار کے بدلے میں اگر تمہیں دنیا جہان کی بادشاہت اور دولت مل جائے تو وہ انتہائی متاع قلیل ہے اتنی بڑی نعمت کے انکار کرنے کے بدلے میں۔ اس نعمت کو ماننا، اللہ کے آخری نبی آخر الزمان کو ماننا جو ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے جو دنیا جہان کی تمام دولتوں کے سامنے، جس کے سامنے دنیا جہان کی تمام دولت جو ہے وہ انتہائی متاع قلیل ہے، کیونکہ نبی آخر الزمان پر ایمان لا کر اور آخری کتاب پر ایمان لا کر انسان اللہ کا مقرب بنتا ہے، آخرت میں جنت کا حقدار بنتا ہے، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے انکار کے بدلے میں اگر انہیں دنیا جہان کی بادشاہت بھی مل جائے تو وہ انتہائی متاع قلیل ہے۔ تو دنیاوی حرص اور لالچ کے تمہ میں تم اس کتاب اور اس نبی کا انکار کرنے والے راستے کو چھوڑ دو اور حق کو تسلیم کرنے والے راستے پر چلو۔
سنن ابھی یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یا دین کا علم سکھانے کا معاوضہ لینا چاہیے؟ تو سنن ابو داود میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس علم کو جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، وہ اس علم کو اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ علماء کا خیال ہے کہ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے لینا جائز ہے۔ اس طرح علماء کو علم سکھانے کے لیے اگر انہیں ضرورت ہو تو بیت المال سے معاوضہ لینا بھی جائز ہے، تاکہ وہ معاشی تفکرات سے آزاد ہو کر پورا وقت مکمل یکسوئی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے، اس میں مکمل مہارت حاصل کرنے، اور پھر اسے مکمل آسودگی کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو سکھانے میں وہ اپنا وقت صرف کر سکیں۔ اگر دین کا علم سکھانے والے ضرورت مند ہوں اور معاشی ذریعہ معاش ان کا مزید کوئی نہ ہو، بلکہ وہ اس حد تک اس کام میں مصروف ہوں کہ اپنی معاشی ضرورت کے لیے کو پورا کرنے کے لیے وقت نہ نکال سکتے ہوں، تو پھر اجرت مقرر کر لینا بھی جائز ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ یہاں اصل میں اچھی بات تو یہ ہے کہ عالم قرآن پاک کا علم بھی حاصل کرنے میں مہارت حاصل کرے، اور ساتھ ہی کوئی ہنر بھی، معاشی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ہنر بھی حاصل کر لے، تاکہ وہ غنی رہے، تاکہ روزی کے لیے کسی انسان کا دست نگر یا محتاج نہ ہو۔ اور اگر اسے اللہ نے غنی کیا ہے تو معاوضہ نہ لینا بہت ہی اعلیٰ بات ہے، تاکہ اس علم نافع کی عظمت اور تقدس برقرار رہے۔ اس علم نافع، دین الہی کا جو علم ہے، اس کی عظمت اور احترام ہی یہی ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سکھایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے سیکھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے سکھایا جائے، اسی کی رضا کے لیے اسے اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے، اور انسان دنیاوی اجر کا طالب نہ ہو۔ ہاں، جس طرح پیچھے بیان ہو چکا ہے، اگر انسان معاشی طور پر ضرورت مند ہے اور وہ اپنی ذریعہ معاش کے لیے دین کا علم سکھانے کی وجہ سے وقت نہیں نکال سکتا، تو پھر اسے معاوضہ لینے کی بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اجازت ہے۔ لیکن ابو داود کی جو شخص غنی ہو، اس کے بارے میں ابو داود کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو قرآن پاک سکھایا، اس نے اسے ایک کمان ہدیہ بطور ہدیہ دی۔ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو قرآن پاک سکھایا، اس نے اسے ایک کمان بطور ہدیہ دی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو لے۔ چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا، یعنی وہ ہدیہ نہ لیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کی نیت سے سکھایا ہے، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت سے سکھایا ہے، تو پھر تحفہ اور ہدیہ لے کر اپنے ثواب کو کھونے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، رب کریم آخر میں فرماتا ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا ہے جس کا تمہیں ڈر ہونا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید پر اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں لگے رہو، اور اس کے عذابوں سے اس کے عذابوں کے ڈر سے اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اس کے احکام کی تعمیل کرو، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے دین الہی یا علم الہی کو دنیا کے قلیل مفاد کے لیے اس حق کو لوگوں تک، یوں نہ ہو کہ تم دنیا کے قلیل مفاد کے لیے حق بات کو صحیح طور پر دنیا میں
دنیا والوں کے لیے نہ پہنچاؤ، ایسا مت کرو، یہ بہت قلیل فائدہ ہے، یہ بہت گھاٹے کا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 42 میں رب کریم فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ اور نہ تم چھپاؤ حق کو حالانکہ تم علم رکھتے ہو۔ بنی اسرائیل سے رب کریم مخاطب ہے کہ تم لوگ حق بات کو جاننے والے ہو، تمہاری کتاب میں اس نبی آخر الزماں کی نشانیاں موجود ہیں، تم جان بوجھ کر حق کو ناحق ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو، آیت نمبر 43 میں پڑھ رہی ہوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی اس نبی آخر زماں کا انکار کرنے کی بجائے ان کی رسالت کو تسلیم کرو اور ان کے ساتھ باجماعت نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے نظام کی طرف آؤ۔ نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل میں نماز باجماعت کا اہتمام نہیں تھا اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا۔ یہود نے نماز ادا کرنا بالکل چھوڑ دی تھی اور زکوٰۃ دینے کی بجائے سود پرستی جو تھی وہ ان کی زندگی میں آ گئی تھی۔ لہٰذا رب کریم انہیں دعوت دے رہا ہے کہ اس نبی آخر الزماں کو مان کر ان کی رسالت کو تسلیم کر کے اور تمام امور میں نبی آخر الزماں کا اتباع کرو، ان کے ساتھ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا اور ہے۔ رب کریم نماز قائم کرنے کی تاکید قرآن پاک میں بار بار فرما رہا ہے۔ نماز قائم کرنا ایسے ہے کہ معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہوں کہ نماز بطور ایک نظام کے معاشرے میں قائم ہو جائے، نماز کے تمام ارکان پورے ہوں، نماز کی ادائیگی ایک نظام کے طور پر کہ نماز کے وقت میں کاروبار زندگی بند ہو جائے۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ نماز کے اوقات میں دکانیں بند ہو جائیں اور نماز کا ایک نظام قائم ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر شخص کی نماز اسے صحیح معنوں میں فائدہ دے اور نماز کا اصل مقصد پورا ہو کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ برائیوں اور بے حیائیوں اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ نماز ایسے قائم ہو کہ نماز کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں نظر آئیں۔ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی حسن کے ساتھ قائم کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، اس کے احکام کی تعمیل کے ساتھ آپس کا ربط پیدا ایسا کرے کہ سب مل کر ایک ہو جائیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا ہم ذکر دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں عموماً اکٹھے آیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو نماز حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز ہے، نماز حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد میں بہت اہم چیز ہے۔ نماز کا فائدہ یہی ہے، نماز باجماعت کا فائدہ یہی ہے کہ اس سے انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز باجماعت سے نمازی کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا عکس منعکس ہوتا ہے۔ نماز باجماعت سے نمازی کے اندر ایک مامتا کسی کیفیت پروان چڑھتی ہے، انسان اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے محبت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نماز باجماعت میں وہ دوسروں کی خدمت کا موقع تلاش کرنے لگتا ہے کہ جس وقت وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اسے جو غریب، بھوکا، بیمار، مصیبت زدہ نظر آتا ہے، آگے بڑھ کر اس کا دکھ بانٹنے والا بن جاتا ہے، اس کی مالی معاونت میں کھلے دل سے شریک ہوتا ہے۔ اس طرح نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب کریم نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، مگر زکوٰۃ وہ اس طرح لیتے
کہ اس کا کثیر حصہ علماء اور کاہنوں کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ ان کی لی ہوئی زکوٰۃ فقراء اور مساکین تک نہیں پہنچتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ میں پہلا کام یہ کیا کہ زکوٰۃ میں سے اپنے خاندان اور اپنی نسل کا حصہ ختم کر دیا، اور فرمایا کہ ان پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی جو 8 مدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، ان میں علماء کا، مولوی صاحبان کا، پیر صاحبان کا کوئی حصہ نہیں مقرر کیا گیا، صرف اور صرف مستحقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہود کے ہاں زکوٰۃ کا جو طریقہ چلا آ رہا تھا اس کو ختم کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل میں نماز اور زکوٰۃ کے احکامات کو نظر انداز کیا گیا تھا، اس لیے یہاں نبی آخر الزماں کے اتباع میں نماز باجماعت کی ترغیب دیتے ہوئے رب کریم فرما رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی نماز باجماعت کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی دوسرے شخص کو میں حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی اذان کے وقت جو لوگ جماعت میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے کہ جماعت میں شامل ہونے سے ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے گھر ملیں گے، تو یہ عشاء کی نماز میں ضرور آئیں۔ نماز با جماعت کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے دین اسلام میں۔ مشکات شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ مشکات شریف آیت نمبر 44 ہے۔ اس کے بعد أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ بنی اسرائیل میں بعض علماء وہ تھے جن کے عزیزوں میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ یہود علماء اپنے ان عزیزوں سے کہتے کہ اسی دین اسلام پر قائم رہو کیونکہ یہ دین برحق ہے، مگر وہ خود دنیاوی مفادات اور دنیاوی اپنی پیشوائی کے عہدوں کے حرص میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی آفاقی اور عالمگیر تعلیمات کے مد نظر یہ حکم سب کے لیے عام ہے۔ آج ہم سے بھی رب کریم بیان فرما رہا ہے کہ جو بات تم دوسروں سے کہتے ہو تو اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو۔ لیکن یہاں یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی بات کا حکم دینے سے منع کیا جا رہا ہے، یا اچھی بات کہنے کی برائی بیان نہیں کی گئی یہاں، بلکہ نیکی خود نہ کرنے کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کہنا تو خود اچھائی ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود عمل کرنے کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ صف میں رب کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔
دوسری جگہ رب کریم نے فرمایا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت ناپسندیدگی کی بات ہے کہ تم ایک بات کہو اور تم وہ خود نہ کرو۔ تو یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جب تک تم خود جنید بغدادی یا امام ابو حنیفہ نہ بن جاؤ تو تبلیغ نہ کرو، نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بھی آیت سنو تو اسے پہنچا دو دوسروں تک، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی اگر سنو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ امام مالک نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر کا ایک قول نقل کیا ہے کہ اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ جب تک میں مکمل طور پر باعمل مسلمان نہ بن جاؤں گا اور میں خود مکمل طور پر قرآن اور سنت پر جب تک عمل نہیں کرنے لگوں گا تو تب تک میں تبلیغ شروع نہیں کروں گا، تو پھر تو کوئی شخص بھی تبلیغ ساری زندگی نہ کر سکے، پھر تو انبیاء اور رسل کے علاوہ کوئی تبلیغ بھی نہ کر سکے، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام تو پھر رک جائے گا، کیونکہ ہر اللہ والا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتا۔ یہاں علماء کو، دائی کو اپنے عمل کے لیے بھی کوشش کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہاولپور میں ایک جج تھے، انہوں نے 14 برس مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب گزارے۔ مدینہ منورہ منتقل ہونے سے پہلے کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک بزرگ دوست نے انہیں خط لکھا کہ تم مدینہ منورہ کیوں نہیں منتقل ہو جاتے؟ اس جج صاحب نے جواب میں خط لکھا کہ میں مدینہ منورہ میں رہنے کے قابل کہاں ہوں۔ تو ان کے اس بزرگ دوست نے جواب میں لکھا کہ جس دن آپ اپنے آپ کو مدینہ منورہ میں رہنے کے قابل سمجھ لو اس دن مدینہ منورہ مت آنا، اس لیے کہ وہ تمہاری تباہی کا دن ہوگا۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ بنے گا کہ عالم کو، مبلغ کو، واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس کے عمل میں کوتاہی ہے وہ ہرگز تبلیغ نہ کرے۔ یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ بے عملی ہے کہ اپنے آپ کو بھی یاد رکھو، اپنے عمل کے لیے بھی مسلسل کوشش میں رہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگ اس غلط خیال میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ دیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک قول ہے کہ مجھے جب اپنی کسی کمزوری کا علم ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو اکٹھا کر کے ایک واعظ کر دیتا ہوں۔ دل ہی دل میں خود اس پر شرمندہ ہوتا ہوں، اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ میری اپنی وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ہر دائی اور ہر مبلغ کو وارن کر رہا ہے کہ تم کھلم کھلا اللہ کے قانون توڑتے نہ نظر آؤ۔ اگر ایسا ہوگا تو دین کی عزت لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے گی، بولنے والے کی بات میں اثر نہیں رہے گا۔ اس لیے عمل کی طرف جو بات دوسروں تک پہنچاتے ہو اس پر اپنے عمل کے لیے بھی بہت کوشش کے ساتھ، اور اس کوشش میں رب کریم فرما رہا ہے تمہارے لیے مددگار کون سی 2 چیزیں ثابت ہوں گی۔ آیت نمبر 45 میں رب کریم نے فرمایا